نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 شعبان کی رات ہے۔ آج کی رات بہت زیادہ یہ اہم رات ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں اس رات کا بہت زیادہ مقام ہے۔ تو اسی رات کے حوالے سے آج میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ 15 شعبان کی رات یہ عبادت کی رات ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اور 15 شعبان چونکہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور اللہ رب العزت یہاں پر خود آوازیں لگواتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی پریشانیوں کا حل چاہنے والا، اپنے رزق میں وسعت چاہنے والا، میں اس کے رزق میں وسعت کر دوں، میں اس کی پریشانیوں کو، اس کی تکلیفوں کو میں دور کر دوں۔ اللہ رب العزت خود آوازیں لگواتے ہیں اور اپنے بندوں کے لیے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں، میں ان کو عطا کروں۔ اس لیے سامعین، آج کی رات اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اس رات کی ہم قدر کریں، اس رات کو قیمتی بنائیں۔ اللہ رب العزت کے حضور میں انسان جب دعائیں مانگتا ہے، حاجات مانگتا ہے، ضروریات مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ بھی ہے، اور جو آدمی اللہ سے مانگتا ہے اللہ سے خوش ہوتے ہیں۔ جب انسان بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ رب العزت اپنے بندے سے ناراض ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے آج تک کتنے لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے موجود ہیں، سارے لوگ جو ہیں اللہ کی ذات سے مانگ رہے ہیں، اللہ پاک سب کو رزق دے رہے ہیں، سب کی ضروریات اللہ پاک پورا فرما رہے ہیں۔ تو اس کے باوجود اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی، اور اسی طرح قیامت تک یہ نظام چلتا رہے گا۔ لوگ اللہ کے خزانے سے لیتے رہیں گے، اللہ رب العزت ہر آدمی کی ضرورت کو، حاجت کو پورا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے خزانے میں قیامت تک ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر کمی کے تصور ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے میں جو ہے وہ تھوڑی سی کمی آ جائے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کی رات اللہ رب العزت کی ذات سے جو ہے وہ مانگنے کی رات ہے۔ تو کوشش کریں ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں، اور نماز پڑھنے کے اللہ پاک توفیق دے تو نماز پڑھیں، قرآن کریم پڑھنے کے اللہ پاک توفیق دیں تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر کرنے کے اللہ پاک توفیق دیں تو ذکر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے اللہ پاک توفیق دیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تو آج کی رات بہت اہم رات ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس رات میں آئندہ آنے والا جو سال ہے، اس تمام سال کے جو کام ہوتے ہیں، جو انسان کی ضروریات ہیں، کتنا انسان نے دنیا میں رہنا ہے، کتنی اس کی زندگی ہے، اچھے حالات اس پر کیسے آئیں گے، اور اس پر جو مشکل حالات وہ کیسے ہیں، یہ سب اللہ پاک تقسیم فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اللہ کے حضور میں جو ہے وہ اللہ کی ذات کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے مانگیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے سب کچھ تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے کہ ہو کر رہنا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث یہ بھی ہے کہ دعا کی وجہ سے اللہ پاک تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ حالانکہ تقدیر نہیں بدلتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ تم دعا مانگو، دعا مانگنے کی برکت سے اللہ پاک تمہاری تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ انسان پر حالات آنے والے ہیں، مشکل آنے والی ہے، تکلیف آنے والی ہے، تو انسان جو ہے دعا کے ذریعے سے اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اللہ کے حضور میں اب رو رو کر دعا مانگیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، بلکہ سارے کافروں کے لیے ہم ہدایت کی دعا مانگیں۔ آج کی رات تو دعا مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات کو پٹاخے بجانے کی رات نہیں ہے۔ پٹاخے بجانے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو انسان کا مال ضائع ہوتا ہے، انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، ایسے پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، چھوٹے بچوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے، چھوٹے بچے جو ہے اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، جو مریض ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہم ایسے اعمال کریں جس کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ اور فرمایا سورۃ بنی اسرائیل کے اندر کہ اللہ رب العزت نے کہ فضول خرچے کرنے والا جو ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ تو جو آدمی پٹاخے چلائے گا اور اس طریقے سے شور شرابہ کرے گا تو گویا کہ وہ شیطان کو خوش کر رہا ہے، شیطان کو راضی کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو، ہم خود بھی سے باز آئیں، اپنے بچوں کو منع کریں۔
اور جو کام کرنے والے ہیں ہم وہ کام کریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، ہم تلاوت کریں، ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے وہ ہم نوافل کا اہتمام کریں۔ تو نوافل کے اعتبار سے ایک بات یہ بھی آپ کے سامنے شیئر کر دوں کہ صلاۃ التسبیح کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، چچا کہ صلاۃ التسبیح کو کوشش کرو روزانہ پڑھو، روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہر جمعے کو پڑھو، ہر جمعے کو نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھو، مہینے میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک دفعہ پڑھو، سال میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو فرمایا کہ کم از کم پھر یہ ہے کہ پوری زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لو۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے، اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو آپ نے جان کر کیے، بھول کر کیے، غلطی سے کیے، آپ نے سب کے سامنے کیے، یہ چھپ کر کیے، اگلے پچھلے اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو کوشش کریں آج رات جو ہے، اس پر کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، کوئی 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں، ہم کوشش کریں اس کو خضوع کے ساتھ، آداب کے ساتھ ہم اس کو جو ہے وہ صلاۃ التسبیح کو اس کو نماز کو ادا کریں۔ اور یہ بات آپ سے گزارش کر دوں کہ صلاۃ التسبیح کی جماعت نہیں ہے، یہ انفرادی عبادت ہے، اجتماعی عبادت نہیں ہے، انفرادی عبادت ہے۔ ہر آدمی اکیلا اکیلا پڑھے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کوئی مشکل نہیں، بہت آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے اس کی نیت کرنی ہے کہ 4 رکعت نماز نفل، صلاۃ التسبیح، منہ میرا قبلے کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پڑھنے کے بعد پھر 15 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 بار ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ پڑھنا ہے پہلی رکعت کے اندر، اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ساتھ سورت ملا لینی ہے۔ اور جب سورت آپ کی پوری ہو جائے گی، رکوع کرنے سے پہلے پھر آپ نے کھڑے ہو کر 10 دفعہ جو ہے وہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے۔ رکوع کے اندر پہلے آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے جو رکوع میں پڑھی جاتی ہیں، سبحان ربی العظیم، یہ پڑھی جاتی ہیں۔ پہلے آپ نے 3 دفعہ اس کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد رکوع کے اندر ہی آپ نے 10 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ نے اس کو 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر رکوع سے جب کھڑا ہونا ہے قومہ کے اندر، سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ 10 دفعہ اس تسبیح کو دوبارہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے، سجدے کے اندر پہلے تسبیحات پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سجدہ کر کے جب اٹھ کے درمیان میں بیٹھنا ہے، جس کو کہتے ہیں جلسہ کرنا، دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھنا ہے تو بھی آپ نے 10 دفعہ اس دعا کو پھر پڑھنا ہے۔ پھر جب دوسرا سجدہ کرنا ہے تو پہلے تسبیحات پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ 10 دفعہ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے یہ 75 ہو جائے گی ایک رکعت کے اندر۔ تو 4 رکعت کے اندر یہ اس کی تعداد جو ہے وہ 300 بن جاتی ہے۔ تو 300 دفعہ آپ نے 4 رکعت کے اندر اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اور جب دوسری رکعت میں کھڑا ہونا ہے، چونکہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں ثنا نہیں ہے، دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو پہلے آپ 15 دفعہ اس تسبیحات کو پڑھیں گے، اس تسبیح کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 بار اس کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے آپ نے آگے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ساتھ سورت ملانی ہے۔ جب سورت پوری ہو جائے گی تو پھر وہی ترتیب کہ رکوع کرنے سے پہلے 10 بار، پھر رکوع کے اندر تسبیح پڑھنے کے بعد 10 بار، پھر سجدے کے اندر تسبیح پڑھنے کے بعد 10 بار، پھر سجدے سے اٹھنا ہے تو پھر 10 بار اس کو پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ اس کی تعداد جو ہے یہ 70، اس کی تعداد 75 ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں آج کے رات جو ہے اس صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ اس کی جو 4 رکعتیں ہیں اور ہر رکعت کیسے پڑھنی ہے اس کی میں نے آپ کے سامنے گزارش کر دی ہے کہ جب رکعت شروع کرنی ہے تو پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد 15 بار پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جب دوسری رکعت میں بیٹھنا رکعت شروع کرنی ہے تو اس میں جو پہلے جو ہے وہ 15 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر آگے کی قرات شروع کرنی ہے۔ اس طریقے سے یہ جو ہے وہ اس نماز کو مکمل کرنے اس کی 4 رکعت ہے۔ تو کوشش کریں آج کے رات اس صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام کریں، جسے میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ یہ انفرادی عبادت ہے، اجتماعی عبادت نہیں ہے، ہر آدمی اکیلا اس کو پڑھے گا، کوئی اس کو پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ تو باقی اس رات میں
ایک بات بھی کی جاتی ہے بھائی حلوہ پکانا ضروری ہے یا سیویں پکانا، میٹھی چیز بنانا، تو میٹھی چیز بنانا یا نہ بنانا یہ ایک الگ بات ہے، ضروری ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس کو اگر ضروری قرار دیں گے تو گویا کہ بھائی یہ دین کا حصہ بن جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ جس کا دل کرتا ہے بھائی وہ جو مرضی بنا لے، حلوہ نہیں جو مرضی پکا لے وہ، لیکن اس کو عبادت سمجھ کے کرنا کہ یہ ضروری کام ہے بھائی یہ کریں، یہ ضروری کام نہیں ہے۔ ضروری کام کیا ہے؟ ضروری کام یہ ہے کہ عبادت کرنا، اللہ کے اپنے آپ کو پیش کرنا سامنے اور اللہ کی ذات سے دعائیں مانگنا، اپنے لیے بھی سارے مسلمانوں کے لیے، سارے دنیا کے انسانوں کے لیے کوشش کرنا، ہدایت کی دعا اپنے لیے مانگے، اور جتنے ہمارے عزیز دوست احباب رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگے، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اور جتنے لوگ زندہ ہیں ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگے، جتنے مسلمان ان کے لیے بھی، جتنے غیر مسلم کافر ہیں ان سب کے لیے ہدایت کی دعا مانگے۔ اور اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اس رات کو جو ہے وہ قیمتی بنائے، اور پٹاخے بجانے کے اندر اور اس طریقے سے شور شرابہ ہلہ گلہ کرنے میں اس میں وقت ہم ضائع نہ کریں، اس لیے کہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اس سے اللہ کی ذات جو ہے وہ ناراض ہوتی ہے۔ اس رات میں تو اللہ کی طرف سے رحمتیں زمین پر اترتی ہیں اور ہم نیچے سے آگ اوپر کی طرف جو ہے وہ برساتے ہیں، آگ اوپر کی طرف نہیں، اس سے علماء کرام منع فرماتے ہیں یہ شیطانی کام ہے، اور اس کام کی اجازت جو ہے نہ 15 شعبان میں ہے، نہ اپنی جو ہے وہ خوشیوں کے اندر، شادیوں کے اندر، نہ اس کی اجازت اس وقت ہے، اس لیے کہ اس سے انسان کا مال بھی ضائع ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، انسان کی جو ہے وہ جانیں جو ہیں وہ بھی اس سے ضائع ہو جاتی ہیں، لوگوں کے ہاتھ جو ہیں وہ اس سے جو ہے وہ جل جاتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کریں، کوشش کریں، اور اس رات میں جو ہے وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی قبرستان جانا یہ سنت ہے، تو قبرستان جانے کے اعتبار سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی کے اندر صرف ایک بار تشریف لے گئے ہیں، اگر ہم بھی ایک بار چلے جائیں بس سنت سمجھ کر تو پھر تو اس کی جو ہے وہ اجازت گنجائش ہے، لیکن ہر 15 شوال کو قبرستان جانا یہ سنت نہیں ہے۔ ہاں کسی نے جانا ہے تو وہ چلا جائے، لیکن یہ کہنا کہ یہ سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت بس ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں تو ایک دفعہ ہم بھی چلے جائیں، لیکن بار بار جانا پھر یہ بدعت بھی بن جاتا ہے، اس کو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اچھا عمل نہیں ہے۔ 15 شعبان کا روزہ رکھنا اس کے اعتبار سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یکم شعبان ہو یا 10 شعبان ہو یا 20 شعبان ہو یا 25 شعبان ہو، جب بھی روزہ رکھ لیں تو ایک ہی بات ہے یہ کہ اجر و ثواب پورا ملے گا۔ اس میں خاص بات یہ نہیں ہے کہ جو 15 شعبان کو روزہ رکھے گا اس کو ثواب زیادہ ملے گا، نہیں، بلکہ شعبان کے پورے مہینے کے اندر جب بھی آپ روزہ رکھ لیں آپ کو ثواب پورا ملے گا، جو آپ کو ثواب باقی دنوں میں ملے گا، یکم شعبان سے لے کر کسی اور 15 شعبان کے علاوہ کسی اور دن میں روزہ رکھتے ہیں تو جو آپ کو ثواب اس دن کے اندر ملے گا 15 شعبان کو بھی آپ کو ثواب وہی ملے گا۔ ہمیں کوشش کریں، اگر روز رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں، نہیں رکھ سکتے تو ضروری نہیں ہے کہ روز رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز رکھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا بھی روز رکھا کرتے تھے، جمعرات کے دن کا بھی جو ہے وہ روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اور ہر مہینے کے جو اس اعتبار سے چاند کے اعتبار سے 13، 14، 15 جو چاند کی تاریخیں ہیں جن کو ایام بیض کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم کوشش کریں اس اعتبار سے بھی روزہ رکھیں، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔